اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے گئے ہو تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو میسر ہو قربانی میں سے، جانور میں سے قربانی کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، لیکن اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حلق نہ کرو، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنے محل پر، اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پس پھر اس کا فدیہ ہے روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن کی حالت میں ہو، تو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو پھر جس شخص نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی حج کے دنوں میں حج کے ساتھ پھر عمرہ بھی کر لیا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، بس جو میسر ہو قربانی سے وہ قربانی کرے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، بس جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، بس اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں حج کے ایام میں، اور وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے ہیں اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم واپس لوٹو۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے پورے ہوں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کا گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہو، دور سے آیا ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت پکڑنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کل بھی بیان ہوئی، آج بھی بیان ہوئی۔ اس کے درس کا آدھا حصہ کل کے درس میں بیان ہوا ہے۔ آج جو ہے احصار، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی فرمایا کہ حج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے گئے ہو، یعنی تم نے احرام باندھ کر حج یا عمرے کا سفر شروع کر دیا ہے اور راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، تو اسے احصار کہتے ہیں۔ احصار، یہ آدمی محصر ہو گیا ہے، روک دیا گیا۔ احصار کی تعریف کے متعلق فقہائے کرام کا آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرعی احصار صرف اس صورت میں شمار ہوتا ہے جب حج اور عمرے کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے، دشمن رکاوٹ بن جائے۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ دیکھیں سن 6 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا جو واقعہ ہے، جب ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ فرمائی اور آپ بغیر عمرے کے مدینہ طیبہ کو واپس لوٹ آئے، تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ دشمن نے حضور کو روکا تھا، اب احصار یہی ہوگا کہ دشمن روک لے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مسلک میں امام صاحب کے مطابق دشمن کی رکاوٹ کے علاوہ اگر کوئی اور رکاوٹ بھی بن جائے حج اور عمرہ کی ادائیگی میں، وہ بھی احصار میں آئے گا۔ جیسے دشمن کی رکاوٹ کے علاوہ کیا رکاوٹ ہے؟ بیماری ہو گئی، بیمار ہو گیا، یا حادثہ پیش آ گیا، یہ بھی احصار کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی مثال میں نے کل کے درس میں دی تھی۔ ایک آدمی وہاں پہنچتا ہے، اچانک جب جو ہے پہنچتا ہے یا راستے میں فلائٹ کے اندر ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اب جس آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کو تو فوراً اسپتال میں لے کے جاتے ہیں، تو اس کے حج کے دن چلے جائیں گے، اور اتنی جلدی اس کو پھر جو ہے گھومنے پھرنے بھی نہیں دیا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حج اور عمرے سے روک دیا گیا۔ یا اسی طرح فالج کا حملہ ہو گیا، فالج کا اٹیک ہو گیا، فالج کا آدمی جو ہے وہ اپنے جسم کو پوری طرح اٹھا نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، تو گویا کہ یہ حج اور عمرے سے محروم ہو گیا۔ تو یا کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ عازم حج جو ہے سفر نہیں کر سکتا آگے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اس حادثے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا یا جہاز کا، یا کوئی اور ایسا حادثہ جس کی وجہ سے سخت زخمی ہو گیا ہے، ٹانگ زخمی ہو گئی ہے،
یا چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، یا اسی طرح کوئی صورت ایسی بھی آ سکتی ہے کسی درندے نے راستہ روک رکھا ہے. کوئی درندے ایسے ہیں کہ اسی راستے پر ہیں اور وہ آگے جانے نہیں دیتے، یا اسی طرح کوئی ایسا مسئلہ کہ سیلاب آ گیا. مکہ کے اندر جب سیلاب آ جائے تو وہ سیلاب کا پانی ہر گھر کے اندر پہنچ جاتا ہے، ان کی وہ جو ہے پانی نکلنے کا جلد از جلد راستہ نہیں ہے. اس لیے سیلاب آ گیا یا کسی اور وجہ سے بھی راستہ رک گیا تو یہ سارے کے سارے شرعی احصار کی تعریف میں آئے گا. تو یہ امام صاحب اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ تعریف کے اندر اختلاف ہوا ہے. امام شافعی کیا فرماتے ہیں صرف دشمن کے روکنے کی صورت میں احصار ہوگا، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، دشمن کے علاوہ بیماری ہو، حادثہ ہو، زخمی ہو گیا ہو، معذور ہو، درندے نے راستہ روکا ہو، سیلاب آ گیا ہو، یا کوئی اور ایسی وجہ بن گئی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا احصار ہو گیا ہو، حج و عمرہ نہ کر سکتا ہو، تو اب ایسی صورت میں مسئلہ کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ تو اس قسم کی صورتحال کے متعلق اللہ ان آیتوں میں ارشاد فرما رہے ہیں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے گئے ہو حج یا عمرے سے تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، جو میسر ہو قربانی کرو. بکری ہے، بکرا ہے، جو ہے اسی طرح گائے ہے، جو میسر آ جائے اس کی قربانی اس آدمی پر ضروری ہوگی. اب یہ بات یاد رکھیں، احرام باندھ کر حج اور عمرے سے محروم رہنے کی صورت میں قربانی واجب ہو جاتی ہے. یہاں جو اللہ نے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ فرمایا ہے کہ تمہیں قربانی کرنی ہوگی، جو بھی میسر آ جائے کرو، تو یہ واجب کی نشانی ہے کہ حکم یہ ہے کہ ایسا آدمی جو حج یا عمرے کو پورا نہ کر سکے اس پر قربانی واجب ہے. ایک بکری ہے یا گائے ہے یا اونٹ ہے، جو بھی میسر ہو قربانی کر دے اور احرام کھول دے. اب یہ قربانی اس نے کرنی کس جگہ ہے؟ رستے میں وہ روک دیا گیا ہے، تو قربانی کہاں جائے گی؟ اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مقام پہ وہ رک گیا ہے وہیں قربانی کرے اور وہیں احرام کھول. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، قربانی کی جو حد ہے وہ اپنی حد حدود حرم جو ہے قربانی اسی میں ہوگی. آدمی رستے میں مجبور ہو گیا لیکن قربانی وہاں ہوگی. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ دوسرے جو حاجی ہیں جو اس کے ساتھ جا رہے ہیں وہ کسی شخص کے ہاتھ اپنی قربانی بھیج دیں. پہلے زمانے میں قربانیاں ساتھ لے کے چلتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، تو لیکن آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں ہی سے قربانی لی جاتی ہے، وہیں قربانی کر دی جاتی ہے. تو اس صورت میں آج کل کے زمانے میں یہ ہوگا کہ وہاں جا کے حرم میں اس کی جگہ کوئی دوسرا حاجی قربانی کرے، تو دوسرے حاجی کے ہاتھ وہ پیسے بھیج دے، جو ہے وہ پیسے وہاں لے جائے، وہاں جا کر جمع کروائے. اس کو ٹائم بتا دے کہ اس سے طے کر لے کہ فلاں دن فلاں وقت پر قربانی حدود حرم میں پہنچ جائے گی اور میں جو ہے وہاں قربانی تمہاری کر دوں گا. اب جب قربانی وہاں ہو جائے گی یہ تب احرام کھولے. یہاں حادثہ ہو جائے کوئی بھی احرام نہیں کھولنا اس نے، کیونکہ یہ قربانی سے پہلے احرام کھولنا یہ جائز نہیں ہے. اب اس کی قربانی جائے گی اور وہاں جا کر جو ہے اس میں جو ہے وہاں جا کر قربانی جب ہوگی اس کو ٹائم بتا دیا جائے گا. آج کل تو آسانی ہوتی ہے، فون پر بتا دیا جاتا ہے کہ ابھی آپ کی قربانی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. پہلے زمانے میں یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ وقت طے کر لیتے تھے، اچھا بھائی اس وقت سے تم جا رہے ہو اور اتنے دنوں میں اس وقت تم جا کے پہنچو گے، چلو ایک دن اور اس کے بعد جو ہے فلاں وقت تک تم میری قربانی کر دیں. مشقت کا زمانہ تھا. آج کل تو فون میں بتا، اچھا بھائی میں تمہیں اطلاع دے دوں گا، فون کروں گا، جب میں فون کر دوں گا تو تم اپنا احرام کھول دیں. تو اسی بات کے متعلق اللہ نے یہاں فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کا حلق نہیں کروانا، تم احرام نہیں کھولنا، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ تمہاری ہدی قربانی کا جانور محلہ اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے. اور ٹھکانہ اس کا کیا ہے؟ حدود حرم ہے. حرم کی حد کے اندر اندر قربانی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ثم محلها الى البيت العتیق، یعنی قربانی کا محل بیت عتیق ہے، یعنی بیت اللہ ہے اور حرم ہے. اور سر منڈانے کا مطلب یہ ہے کہ اب احرام کھول سکتا ہے. سر منڈانے سے مراد احرام کھول سکتا ہے، کیونکہ اس کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے قربانی کرے. جب آدمی جو ہے وہ اپنے حج کے افعال پورے کر دے گا، سب سے پہلے آئے گا قربانی کرے گا. ٹھیک ہے، احرام بنا ہو گیا، احرام کی حالت میں ہی قربانی ہوگی.
پھر وہ سر منڈائے گا، اپنے سر کا حلق کروائے گا، پھر سر کا حلق ہو گیا، اب احرام کھولنا ہے، پہلے احرام نہیں کھولنا، یہ ترتیب سے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس کی قربانی وہاں پہنچ جائے گی، پھر یہ جو ہے اس کی قربانی کے بعد یہ اپنا سر منڈائے گا اور احرام کھول دے گا۔ اب بعض دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مفسرین میں سے کہ قربانی کا محل وہی جگہ ہے جہاں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، جہاں رکاوٹ ہوئی ہے وہاں آپ اس کے حجی کو، اس کے جانور کو بیت اللہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ استدلال کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے سن 6 ہجری کے واقعے کو، کہ جب آپ اور صحابہ مقام حدیبیہ پر روک دیے گئے تو آپ نے اپنی قربانیاں آگے نہیں بھیجی بلکہ وہیں قربانی کی اور وہیں قربانی کر کے وہیں احرام کھول دیا، پھر واپس مدینہ آ گئے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، ہمارے امام صاحب کا جو مسلک ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جدہ سے آدمی مکہ جائے، جدہ سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے حدیبیہ جو مقام ہے یہ مکہ سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ آتا ہے، 22 کلومیٹر۔ آج کل اس کو شمیسیہ بھی کہتے ہیں، شمیسیہ جگہ۔ تو یہ حد حرم ہے، حرم کی حد ہے یہ 22 کلومیٹر کے اندر، اور نشان کے طور پر وہاں 2 جو ہے سفید مینار بھی بنا دیے گئے ہیں کہ یہ حرم کی حد ہے۔ چونکہ حرم کی حد کے اندر کافر داخل نہیں ہو سکتا، جو ہے یہودی اور عیسائی داخل نہیں ہو سکتا، اور بھی بہت سی شرطیں ہیں، اس لیے جو حد حرم ہے، حرم کی حدوں پر انہوں نے نشانیاں لگائی ہیں۔ تو یہ جو حدیبیہ کا مقام ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو قربانی تھی وہ حدود حرم کے اندر تھی۔ حضور پہلے ہی حد جو ہے حد حرم کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پہنچ چکے تھے اور آپ نے حد کے اندر قربانی کی تھی، لہذا قربانی کے ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ حد حرم۔ تو بہرحال حج یا عمرہ نامکمل چھوڑنے کی صورت میں اس کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے اور اس کی قضا لازمی ہوتی ہے۔ اگلے سال حضور نے عمرۃ القضاء فرمایا تھا، وہ قضا عمرہ کیا تھا جو حدیبیہ سن 6 ہجری میں رہ گیا تھا، 7 ہجری میں حضور نے فرمایا۔ تو اسی طرح اگر آدمی جو ہے اپنی قربانی تو بھیج دے گا کیونکہ رکاوٹ بن گئی ہے، اب خود حج اور عمرہ تو نہیں کر سکتا ہے، احرام باندھ لیا تھا، نیت کر لی تھی، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس سال صرف قربانی کرے اور احرام کھول دے، لیکن اگلے سال یا جلد از جلد جو ہے وہ اس کی قضا کرے۔ اب جب کوئی آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھ دیتا ہے تو اس پر بعض پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، وہ بعض چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے۔ مثلا نمبر 1، سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، جتنے دن عمرے کے ہیں یا حج کے ہیں ان دنوں میں یہ لباس نہیں پہن سکتا۔ وہی 2 کپڑے ہوتے ہیں جن کو مخصوص طریقے سے باندھ دیا جاتا ہے، اوپر کر دیا جاتا ہے، جس کو ہم احرام کہتے ہیں، وہی اس کو لگا رہے گا، لباس سلا ہوا نہیں پہن سکتا۔ دوسرے نمبر پر خوشبو نہیں لگا سکتا، خوشبو اس کے لیے منع ہے محرم کے لیے احرام کی حالت میں۔ اس لیے 2 چیزوں کے خصوصی طور پر جب اللہ آپ کو یا مجھے توفیق دے عمرے کی یا حج کی، کہ جب احرام باندھا ہوا ہو، خاص طور پہ عمرے کے دن ہو، عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھا ہو، اس میں یہ خوشبو والا صابن استعمال، آج کل صابنوں میں بہت زیادہ خوشبو ڈالی جاتی ہے، اس سے بھی فقہا منع فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو حجر اسود ہے، حجر اسود کو یا کعبہ کے غلاف کو وہ خوشبو لگا دیتے ہیں، تو اس حالت میں آپ نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دینا یا آگے جا کے اس سے چمٹنا نہیں ہے، یا جو ہے کعبے کے غلاف کو اپنے ساتھ نہیں چمٹانا یا اس کو چہرے کے ساتھ نہیں لگانا، کیونکہ یہ جو مخصوص وقت ہوتا ہے اس میں پابندی ہوتی ہے احرام باندھنے والے پر، جو ہے حج یا عمرے کرنے والے پر، کہ وہ خوشبو نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال اور ناخن کاٹنے کی، اسی طرح بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، جماع نہیں کر سکتا، اور یہ تو احرام کی پابندی ہے۔ اگر کوئی آدمی مجبوراً کسی پابندی کو توڑنا پڑتا ہے، ان میں سے کوئی پابندی مجبور ہو گیا ہے توڑنا پڑتا ہے، تو پھر اس کے عوض میں کیا دے گا؟ اس کے عوض میں فدیہ دینا پڑتا ہے۔ اب اس سے اگلا مسئلہ اللہ نے یہی بیان فرمایا فمن کان منکم مریضا، تم میں سے حج اور عمرے کا کسی نے احرام باندھ دیا، حج یا عمرہ کر رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے، اب مریض ہو گیا، فمن کان منکم مریضا، بیمار ہو گیا، او اذم من رأسہ، او به اذم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کیا ہے؟ اللہ نے وضاحت فرما دی، اس کو روزے رکھنے ہوں گے، یا تو روزے رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ دے، او نسک، یا قربانی کرے،
یعنی عذر کے ساتھ احرام کی پابندی توڑنے کی صورت میں ان 3 جزاؤں میں سے کوئی ایک ادا کرنی ہوگی. 3 روزے رکھے یا صدقے میں 3 سا گندم ادا کرے یا کم از کم 1 بھیڑ یا بکری ذبح کرے. تو صدقے کی صورت میں 6 مساکین کو نصف سا گندم فی کس ادا کرنا ہوگا. 6 مسکینوں کو آدھی سا گندم جو ہے یہ فی کس ادا کرنا ہوگا. اب ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جس میں احرام کو توڑا گیا، احرام کی پابندی کو توڑا گیا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی تھے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا. اب ہانڈی پکانے کے لیے یہ آگ جلا رہے تھے اور آپ کے سر سے جوئیں نیچے گر رہی، جوئیں پڑ گئی. اب وہ نیچے گر رہی تھی. حضور علیہ السلام کا پاس سے گزر ہوا. حضور نے فرمایا تمہارے سر کے جانور تمہیں تو بہت ستاتے ہوں گے، بہت تنگ کرتے ہوں گے. عرض کیا حضور واقعی جوؤں نے بہت تنگ کر دیا ہے، مگر کیا کروں، احرام باندھا ہوا ہے. احرام کی حالت میں میں بال نہیں اکھاڑ سکتا، ان کو نکال کے مار نہیں سکتا. حرم کے اندر کسی جانور کو آپ مار بھی نہیں سکتے، جوؤں کو بھی نہیں مار سکتے. اب کیا کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے حکم فرمایا کہ اچھا اس طرح کرو، تمہاری مجبوری ہے، اب اگر سر منڈوانا چاہتے ہو تو 1 بھیڑ یا 1 بکری کا دم دے دو، یا 6 مساکین کو صدقہ دے دو، یا 3 دن کے روزے رکھ لو. یہ اس جنایت کی تلافی ہو جائے گی، جس کی تلافی میں یہ مکمل جو ہے تمہاری طرف سے ہو جائے گا. تو یہ مجبوری کی حالت میں، یہ صحابی کا جو واقعہ ہے یہ ہمیں سکھلانے کے لیے جو ہے، یاد رکھیں صحابہ سے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہمارے علم کے اندر ہمارے مسئلے میں اضافے کے لیے ان سے قربانی دی گئی ہے، ورنہ صحابہ سے. اب یہاں جو مسئلہ ہوا ہے یہ حاجیوں کے لیے اس مسئلے کو کھول دیا گیا کہ بہت مجبوری بن جاتی ہے، کسی وجہ سے اس کو ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ احرام کی پابندی کو باقی نہیں رکھ سکتا. تو ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز کرے تو احرام کو کھول بھی سکتا ہے. اب حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ آگے اگلا مسئلہ حج کی قسموں کے متعلق ہے کہ حج کی 3 قسمیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع. یہ 3 قسمیں. حج افراد کیا ہے؟ اکیلا حج، فرد، اکیلے کو کہتے ہیں کہ میقات سے جو 7 یا 9 میقات ہیں باہر، جہاں سے حاجی جس طرف سے بھی آئے گا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جو ہے یمن کی طرف سے، ہماری طرف سے، جہاں سے بھی حاجی آتے ہیں ان کے لیے اپنے اپنے میقات بنے ہوتے ہیں. اب میقات سے جب حج اور عمرے کا مشترک کا احرام باندھے، جب احرام باندھ رہا ہے میقات سے پہلے تو حج کا اور عمرے کا مشترکہ احرام باندھتا ہے اور عمرہ ادا کرتا ہے. سب سے پہلے آ کے عمرہ ادا کرتا ہے. عمرہ ادا کر کے احرام نہ کھولے اور بلکہ اسی احرام سے حج کے دنوں تک انتظار کرے اور پھر حج کے ایام میں حج کرنے کے بعد 10ویں تاریخ کو احرام کھولے. جب قربانی کرے گا، سر منڈائے گا، پھر احرام کھول دے گا. یہ چونکہ حج افراد ہے، اس میں لمبی مشقت ہے. ہو سکتا ہے حاجی ذی الحجہ کے 1 کو پہنچے گا تو 10 تک احرام جو ہے بندہ رہے گا. یہ 10 دن احرام کی پابندی کرنی یہ بڑی مشکل ہے. خوشبو نہیں لگا سکتا، اپنا نہیں کم کر سکتا، تو احرام کی حالت میں رہنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے حج افراد اسے کہتے ہیں کہ اپنے میقات سے اس نے حج اور عمرے دونوں کی نیت باندھی. تو دونوں کی نیت باندھنے کے ساتھ اس نے جا کر فوراً پہلے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد اب احرام نہیں کھولے گا، اسی احرام کے اندر وہ دن گزارے گا اور جب 10 تاریخ آئے گی پھر جو حج کے افعال ہیں وہ کرنے کے بعد آخر میں جو ہے وہ قربانی کرے گا. قربانی کر کے جو ہے حلق کروائے گا، سر منڈائے گا، پھر احرام کھولے گا. حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی طریقہ اختیار کیا تھا. حضور علیہ السلام کا جو حج تھا وہ یہی حج افراد تھا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حج قران کیا تھا. حج افراد نہیں تھا بلکہ حج قران تھا، کیونکہ احادیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ آپ تلبیہ جو فرما رہے تھے تو تلبیہ میں یہ کہتے تھے لبیک بحجۃ و عمرۃ، کہ میں جو ہے اے اللہ حاضر ہوں حج کے ساتھ اور عمرے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قران جو ہے یہ افضل ہے. دوسری صورت حج قران کی ہے. اچھا، پہلی حج افراد جو میں نے کہا، حضور علیہ السلام کا حج افراد نہیں تھا،
ٹھیک ہے، کہ ایک ہی عمرے کے ساتھ ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی کیا، پھر دن ٹھہرے رہے، پھر حج کے دنوں میں حج کیا، یعنی بلکہ دوسری صورت قران کی تھی۔ قران کیا ہے کہ کوئی شخص میقات سے عمرے اور حج کا مشترکہ احرام باندھے، اور نہیں بلکہ حج افراد جو میں نے بتایا تھا، پھر سن لیں کہ میقات سے صرف حج کا جو ہے احرام باندھے، حج افراد صرف حج کا احرام باندھے، عمرہ کا احرام نہ باندھے، ٹھیک ہے، اور حج کر کے وہاں جا کر جو ہے احرام کھول دے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حج کے دنوں میں جب شروع ہونے ہیں وہاں جا کے میقات سے جو ہے احرام باندھتا ہے، صرف حج کا احرام ہے۔ اب حج کا احرام باندھنے کے بعد پھر جو ہے وہ احرام کھول دے، حج پورا کرے۔ حج قران، یہ قران کہتے ہیں ملانے کو، ملا کے کرنا۔ اس میں حج قران میں یہ ہے کہ کوئی شخص میقات سے عمرہ اور حج کا مشترکہ احرام باندھتا ہے، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتا، بلکہ اسی احرام سے ایام حج میں حج کرنے کے بعد 10 تاریخ کو احرام کھولتا ہے۔ یہ حج قران حضور علیہ السلام کا حج تھا کہ حضور تشریف لائے اور لا کے جو ہے حضور علیہ السلام نے جو ہے مشترکہ احرام باندھا، ٹھیک ہے، کہ عمرے کا اور حج کا۔ اب حضور علیہ السلام نے جب عمرہ مکمل کیا تو عمرہ مکمل کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا، بلکہ اسی احرام سے حج کے دن گزارے، اور پھر اس کے بعد 10 تاریخ کو حضور علیہ السلام نے حج کے افعال مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ احرام کھولا۔ اب اسی طرح حج کی تیسری قسم حج تمتع ہے، فائدہ اٹھانا، تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے، اور یہ عام طور پر یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی حج کے مہینوں میں ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کا علیحدہ علیحدہ احرام باندھا جاتا ہے، یعنی میقات سے سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، اس میں صرف عمرے کا احرام تھا۔ پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ دیا، اور پھر 10 تاریخ کو قربانی کرنے اور حجامت بنوانے کے بعد پھر اس احرام کو کھول دیا اور حج کے باقی ارکان پورے کر لیے۔ ایسی صورت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس تیسری صورت حج تمتع کے متعلق بعض احکام یہاں بیان فرمائے۔ وہ کیا احکام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن کی حالت میں ہو، یعنی حج اور عمرے کی ادائیگی میں کوئی امر تمہارے لیے مانے نہ ہو، اور ایک ہی سفر میں فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس شخص نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ کیے۔ یہی صورت قران میں بھی پیش آتی ہے کہ کوئی شخص ایک ہی سفر میں حج و عمرہ دونوں سے فارغ ہونا چاہتا ہے، تو حج قران اور حج تمتع کرنے والے کے لیے حکم کیا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، کہ جو میسر ہو وہ قربانی دی جائے۔ اس لیے آپ یاد رکھیں حج افراد جو آدمی حج افراد کر رہا ہے اس کے لیے قربانی نہیں۔ مکے کے لوگ جو ہوتے ہیں، مکے کے لوگ یا اس کے ارد گرد کے لوگ، ان کے لیے حج بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں وہاں مینا مزدلفہ، اور وہاں سے پہنچ کے جو ہے اگلے دن رات وہاں گزار لیتے ہیں۔ اگلے دن جو ہے 9 کے بعد 10 ذی الحجہ کو یا 9 کو اپنے افعال کرتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو صبح وہ اپنی جو ہے وہاں سے احرام سر مڑاتے ہیں، احرام کھولتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک دن میں ان کا حج ہو جاتا ہے۔ تو وہ حج افراد کرتے ہیں، ان کے لیے عمرہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں حج کے دنوں میں وہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اب جب انہوں نے عمرہ کر لیا تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، حج تمتع اور حج قران کے اندر جو ہے یہ دونوں صورتوں میں جس میں انہوں نے عمرے کا فائدہ اٹھایا تو اس میں ان کے لیے قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ قربانی جو ہے ان دونوں حضرات کے لیے، یہ قربانی دراصل دم ہے اس نقصان کا جو اسے حج اور عمرہ میں ایک سفر میں پورا کرنے کی وجہ سے اٹھانا پڑا۔ اگر حج اور عمرے کے لیے علیحدہ علیحدہ سفر اختیار کرتا تو وقت بھی زیادہ دینا پڑتا، خرچ بھی دگنا ہوتا، محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی، اور ظاہر ہے کہ ان کا ثواب بھی زیادہ ہوتا۔ اب ان چیزوں کی بچت کرنے سے اس کے ثواب میں جو کمی واقع ہوئی ہے، یہ قربانی اس کا نعم البدل ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی عام قربانی کے حکم میں نہیں آتی، بلکہ یہ تو جزا ہے، لہذا قربانی دینے والا اسے خود استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ ساری کی ساری قربانی اسے صدقہ کرنی ہوگی، حالانکہ عام قربانی میں سے ہر امیر اور غریب آدمی خود بھی کھا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دم جو ہے یہ جزا نہیں ہے، اس کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ یہ دم شکر کا دم شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر میں اسے 2 نعمتیں عطا فرمائی۔ حج کرنے آیا تھا تو حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیا،
عمرہ اور حج دونوں ادا کیے، لہذا اس کا حکم عام قربانی کا ہے، خاص قربانی کا نہیں ہے۔ اس میں خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی دے سکتا ہے، البتہ ایسی قربانی کو حدود حرم کے اندر ذبح کرنا ضروری ہے۔ اب آخری بات کہ بعض صورتیں ایسی بھی پیش آ سکتی ہیں کہ انسان قربانی کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، حج کرنے چلا گیا لیکن قربانی نہیں کر سکتا۔ ایسے حالات کے متعلق اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو شخص قربانی نہ پائے تو پھر وہ کیا کرے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ ایام حج میں 3 روزے رکھے، ایام حج کے دنوں میں وہیں 3 روزے رکھے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس وقت رکھے جب تم لوٹ آؤ، یعنی واپس لوٹنے کے بعد جو ہے 7 روزے رکھے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ یعنی جو شخص حج قران یا حج تمتع ادا کرے اور قربانی کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہ ہو، پیسے نہ ہو یا جانور نہ مل رہا ہو، تو اس قربانی کا نعم البدل یہ 10 روزے ہیں۔ 3 روزے تو واضح ہیں کہ ایام حج میں رکھے جائیں گے، یعنی ذی الحجہ کی 7، 8 اور 9 کو روزہ رکھے، کیونکہ 10 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ ایام حج یہی ہیں، ٹھیک ہے، 8، 9، 10، 11، 12، 13۔ تو ان میں سے پہلے جو 3 دن ہیں 7، 8 اور 9، یہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ رکھے گا، اور 10 تاریخ کو کیونکہ عید آ جاتی ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے، اس لیے 10 کو نہیں رکھ سکتا۔ البتہ 7 روزوں، یہ تو واضح ہے 3 روزے وہیں ایام حج میں رکھے گا، 7 روزے جو اللہ نے فرمایا اذا رجعتم، جب تم واپس آؤ تو رکھو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہوا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واپس لوٹنے سے مراد حاجی کا اپنے وطن واپس پہنچنا ہے، یعنی جب اپنے وطن واپس پہنچ آئے تو پھر یہاں آ کے باقی 7 روزے رکھ لے، یہ روزے اسے اپنے گھر میں آ کر رکھنے چاہیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، واپس لوٹنے سے مراد حج سے واپسی، یعنی ایام حج جب ختم ہو جائیں تو یہ 7 روزے اگر قیام ہو تو حرم میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ حاجیوں کا جب حج ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کی فلائٹ 10 دن لیٹ ہوتی ہے، 8 دن لیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ وہاں ان کو 10-15 دن اور رہنا پڑ جاتا ہے فلائٹوں کے حساب سے۔ تو اس لیے اب حج پورا کر لیا، واپس لوٹ آیا، حرم کے اندر ہے تو تب بھی رکھ سکتا ہے، راستے میں ہے تب بھی رکھ سکتا ہے، گھر واپس آ کر رکھنا چاہتا ہے تب بھی رکھ سکتا ہے، ہر طرح سے درست ہے۔ تو اس لیے 10 روزے پورے کرنے سے قربانی کی تلافی ہو جائے گی، اور حاجی کا قران یا تمتع یہ دونوں حج کی صورتیں درست ہو جائیں گی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ایام حج میں 3 روزے لازمی ہیں، اگر یہ چھوٹ گئے تو پھر باقی 7 روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بہرحال پھر قربانی ہی کرنی ہوگی، دم ہی اس پر واجب آئے۔ آخری جملہ اللہ نے فرمایا کہ تمتع جو ہے، حج تمتع اور قربانی کے مسائل کے متعلق فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تمتع کرنے والے کا گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہو، یعنی حج تمتع شخص کے لیے درست ہے جو حدود حرم کے رہنے والا ہے، حدود حرم کے اندر جو رہنے والا ہے، تمتع اس شخص کے لیے جائز ہے، بلکہ ہاں اس کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ آفاقی ہو، باہر سے آنے والا، جو ہم جاتے ہیں باہر سے آنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے حج تمتع جو ہے وہ اس کے اندر درست نہیں ہے، عمرہ درست نہیں ہے۔ حدود حرم کے رہنے والے اور محلی تو جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے لیے عمرہ حج کے دنوں میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو وہاں کے رہنے والے ہیں، بعد میں جب چاہیں گے آ کے عمرہ کر سکتے ہیں، جس وقت آئیں آ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو حدود حرم سے باہر جا کے وہ احرام باندھے گے آ کے عمرہ کرنے کے، حرام باندھے گے آ کے عمرہ کرنے کے، تو اس لیے مکہ والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ جہاں سے بھی آتے ہیں تو میقات سے گزرتے ہوئے احرام باندھتے ہیں، آ کے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مکہ مکرمہ آ کر عمرہ کے وہ ارکان پورے کریں گے۔ تو حج کے لیے بھی یہ لوگ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر بآسانی حج کر سکتے ہیں، مگر دقت طلب مسئلہ تو بیرونی لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے عمرہ اور حج کے لیے علیحدہ علیحدہ سفر اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، لہذا حج قران ہو یا حج تمتع ہو، ان کی اجازت صرف آفاقی لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے آئے ہیں، محلی لوگوں کے لیے نہیں۔ آگے اللہ نے آخری فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان احکام کی پابندی کرتے رہو، اور ان احکام کی پابندی کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلاف ورزی ہو جائے اور تمہارا حج ضائع ہو جائے۔ بعض اوقات انسان باریک احکام کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، چھوڑو یار یہ کیا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے، پوچھ کر حج و عمرہ کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھے طریقے سے سیکھ لو، جان لو، سمجھ لو
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑے گا وہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، بڑی سی بڑی سزا اللہ اس کے لیے مقرر کرتے ہیں، لہذا اس کے احکام کی تعمیل کرو تاکہ اس کی خوشنودی حاصل ہو اور تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور اللہ جل شانہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ درگزر فرمائی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی، علماء اکرام کی، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما۔ ان حضرات کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن و سنت کی محبت نصیب فرمائی، یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائی، یا اللہ ہماری جتنی بھی حاجتیں ہیں ہماری تمام حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا